خاموشی، ایسی خاموشی جس میں سانسوں کی آواز بھی گناہ لگنے لگے۔ رات کا اندھیرا کنان کی پہاڑیوں پر اس طرح اترا تھا جیسے آسمان نے زمین سے منہ پھیر لیا ہو۔ ایک بوڑھا باپ تنہا کمرے میں بیٹھا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن روشنی نہیں ہے۔ آنسو سوکھ چکے ہیں مگر درد اب بھی بہہ رہا ہے۔ اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، یوسف، اور دیواریں کانپ اٹھتی ہیں۔ ادھر مصر کے محلوں میں دیے جل رہے ہیں۔ سونے کے تخت پر بیٹھا ہے ایک ایسا حاکم جس کے اشارے پر زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ لیکن جب رات گہری ہوتی ہے تو وہی حاکم خود سے ہار جاتا ہے، کیونکہ ہر سناٹے میں اسے ایک کنواں دکھائی دیتا ہے۔ اندھیرا، گیلی دیواریں اور اوپر سے ہنستی ہوئی آوازیں۔ وہ کنواں آج بھی پکارتا ہے، یوسف۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا مگر وہ زخم اب بھی تازہ ہے۔ اور پھر قسمت اپنی سب سے خوفناک چال چلتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اسے زمین کے نیچے چھوڑ دیا تھا آج اسی کے سامنے زمین پر کھڑے ہیں۔ ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں اور آنکھیں سچ سے ڈر رہی ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ سامنے کھڑا شخص وہی ہے جسے انہوں نے مٹا دیا سمجھا تھا، اور وہ جانتا ہے کہ اگر آج وہ بدلہ لے لے تو انصاف کہلائے گا، لیکن اگر معاف کر دے تو یہ اللہ کا معجزہ ہوگا۔ آج کی کہانی صرف آنسوؤں کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے خوف کی، خاموشی کی اور اس پل کی جب سچ خود کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو کنواں بھی تخت تک کا راستہ بن جاتا ہے۔ یہ داستان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، جہاں ہر سین روح کو ہلا دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ یہ کہانی نہیں، عبرت، صبر اور یقین کا پیغام ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ہے صبر، پاک دامنی، توکل اور تقدیر کے انقلاب کی داستان۔ یہ اس بیٹے کی کہانی ہے جسے بھائیوں نے حسد میں کنویں میں پھینک دیا، جو غلامی سے قید خانے پہنچا اور قید خانے سے مصر کے تخت پر حکومت کی۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ مکمل واقعہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سرزمین ہاران میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت راحیل تھا اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بعد میں ہاران سے ہجرت کر کے کنعان تشریف لے گئے، جہاں آپ کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ اس سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل اپنے دوسرے بیٹے حضرت بنیامین کی ولادت کے وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ کنعان پہنچنے کے بعد ان کی خالہ اور سوتیلی والدہ لیا نے دونوں بچوں کی پرورش کی اور انہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت دی تاکہ ان دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 برس ہوئی تو ایک صبح آپ نیند سے بیدار ہوئے، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ خوشی سے اپنے والد کے پاس آئے اور عرض کیا، ابا جان، آج رات میں نے ایک بہت ہی اچھا خواب دیکھا ہے جس سے میں بہت زیادہ خوش ہوا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو بے حد مسرور ہوئے اور فرمایا، پیارے بیٹے، تمہارا یہ خواب سچا ہے اور تمہارے روشن مستقبل کی خبر دے رہا ہے جس کی مجھے ہمیشہ امید رہی ہے۔ تمہارا رب تمہیں منتخب فرمائے گا، تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح مکمل کرے گا جیسے اس نے پہلے تمہارے آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت تمام فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، مگر بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ بتانا، کہیں وہ حسد میں آ کر تمہارے خلاف کوئی چال نہ چلیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں اور وہ ماں کی شفقت سے محروم تھے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے خاص محبت تھی اور والد کی اسی محبت نے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ باپ کی توجہ صرف انہیں ملے۔ ایک دن وہ کہنے لگے، ابا جان، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ ہمیں اجازت دیجیے کہ کل ہم اسے اپنے ساتھ جنگل کی سیر کو لے جائیں اور وہاں گھومے پھریں گے،
ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی نیتوں سے آگاہ تھے اور ان کے خطرناک ارادوں کا بھی اندازہ رکھتے تھے، مگر وہ کھل کر یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تمہاری طرف سے اندیشہ ہے۔ لہٰذا فرمایا، یوسف علیہ السلام سے جدائی مجھے بے چین اور غمگین کر دیتی ہے، اور مجھے یہ خوف بھی لاحق ہے کہ کہیں تم اس سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ مگر بھائی خاموش نہ رہے، انہوں نے جواب دیا، اگر ہماری قوت اور شجاعت کے باوجود کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، ورنہ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ یوں بڑی مشکل سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد کو راضی کر لیا۔ اگلی صبح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں ہمراہ لے کر کنعان کے باہر نکلے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں پہنچے تھے کہ ان کے چہروں سے غصہ اور دشمنی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے فریاد کی کہ وہ ان کے بھائی ہیں، انہیں ختم نہ کریں، مگر حسد کی آگ نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، یوسف علیہ السلام کو ختم نہ کرو، بہتر یہ ہے کہ اسے کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ چلتے چلتے حضرت یوسف علیہ السلام بہت روتے رہے، مگر ان کی آہو فریاد بھائیوں کے دلوں میں بھڑکتی حسد کی آگ کو بجھا نہ سکی اور نہ ہی انہیں اس ظلم سے روک سکی۔ وہاں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی اور انہیں بے لباس کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر وہ یہ سوچنے لگے کہ اب ہمارے والد کا دل یوسف علیہ السلام کی محبت سے خالی ہو جائے گا اور اب ساری توجہ اور محبت ہمارے حصے میں آ جائے گی۔ لیکن تقدیر ان کی نادانی پر مسکرا رہی تھی۔ جب سورج غروب ہوا اور اندھیرا پھیل گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے دھوتے اپنے والد کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض، جس پر انہوں نے بکری کا داغ لگا رکھا تھا، والد کے سامنے پیش کی اور کہا، ابا جان، جس بات کا آپ کو اندیشہ تھا وہی ہو گیا۔ ہم آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے کہ ہماری توجہ یوسف علیہ السلام سے ہٹ گئی۔ اسی دوران ایک بھیڑیا اس پر جھپٹ پڑا اور اسے کھا گیا۔ یہ رہی اس کی داغ آلود قمیض اور ہماری آنسو بھری آنکھیں اس بات کی گواہ ہیں، لیکن اگر ہم سچ بھی کہیں تو آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے جرم کو بھانپ چکے تھے، مگر آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لہٰذا فرمایا، تمہارے نفس نے تمہیں ایک بڑے ظلم پر آمادہ کر دیا ہے۔ اب میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں صبر اختیار کروں اور اپنے پروردگار سے مدد مانگو۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گہری تاریکی نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ وہ اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر اور اپنے والد کی حالت کا خیال کر کے بے چین تھے۔ اپنی بے گناہی انہیں بار بار یاد آ رہی تھی اور طرح طرح کے خیالات دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک قافلہ جو مصر کی طرف جا رہا تھا اس علاقے میں آ کر ٹھہرا۔ قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا اور اپنے ایک خادم کو پانی لانے کے لیے کنویں کی طرف بھیجا۔ خادم نے ڈول نیچے ڈالا اور جب اسے اوپر کھینچا تو پانی کے بجائے ایک خوبصورت لڑکا اس کے ساتھ باہر آیا، جس کا چہرہ چاند کے ٹکڑے کی مانند چمک رہا تھا۔ خادم حیرت اور خوشی سے پکار اٹھا، آؤ دیکھو، یہ تو ایک لڑکا ہے جو کنویں سے نکل آیا ہے۔ یہ سن کر قافلے کے سب لوگ کنویں کے کنارے جمع ہو گئے اور تعجب اور پریشانی کے عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگے۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ اس لڑکے کو مصر لے جا کر غلام بنا کر فروخت کیا جائے۔ اسی لمحے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے، جو یہ جاننا چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا کیا انجام ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے پاس ہیں تو فوراً کہنے لگے کہ یہ ہمارا غلام ہے جو گم ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر تم نے کچھ کہا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ مجبوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، میں انہی کا غلام ہوں۔ قافلے والوں نے بھائیوں سے کہا کہ اگر تم اسے بیچنا چاہتے ہو تو ہم اسے خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں محض 20 دینار کے عوض فروخت کر کے قافلے والوں کے حوالے کر دیا۔ یوں قافلہ روانہ ہوا اور مختلف منزلیں طے کرتا ہوا مصر جا پہنچا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں نہایت کم قیمت پر بیچ دیا گیا اور عزیز مصر، جن کا نام اوتیفار تھا، اس نے انہیں خرید لیا۔ عزیز مصر نے اپنی اہلیہ سے کہا، مجھے یہ کنانی نوجوان نہایت قابل اور با اخلاق دکھائی دیتا ہے، تم اس کا پورا خیال رکھنا اور اس کے آرام اور سکون کا مکمل انتظام کرنا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور اس کے گھر والوں کی نظر میں بلند مقام حاصل ہو گیا۔
گھر کے تمام امور، غلاموں اور خدمتگاروں کی نگرانی بھی انہی کے سپرد کر دی گئی اور ہر کام ان کی مرضی کے مطابق انجام پانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر